ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا، بزرگی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، کہ جو ساری کائنات کا تن تنہا مالک، خالق، پالنہار اور ہم انسانوں کی زندگی کی تمام ضروریات کو مہیا کرنے والا ہے۔ بعد و درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن پر درود بھیجنا جہاں نبی علیہ السلام کے حقوق میں سے ایک بہت عظیم حق ہے ان کے اپنی امت پر، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم بھی ہے، رب ذوالجلال حکم دیتا ہے مسلمانوں کو کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اے مسلمانوں صلاۃ و سلام کہا کرو۔ حاضرین جمعہ و جماعت، گزشتہ جمعہ جیسا کہ آپ لوگوں نے سنا، توحید کے متعلق جس وجہ سے رب ذوالجلال نے انسانوں کی اور جناتوں کی تخلیق فرمائی، اس کائنات کو وجود فرمایا، وجہ کیا تھی، اس وجہ کے تعلق سے آپ نے پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر سنا، اور وہ سبب تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، الوہیت، اللہ کی تنہا ہو کر خالص عبادت کرنا۔ اسی کے ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اپنے نبی علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے یہ بات بیان فرمائی کہ قل، کہ اے پیغمبر آپ یہ بات کہہ دیجئے کہ اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، کہ یقیناً میرے رب نے میری رہنمائی صراط مستقیم کی جانب کی ہے، اور یہ صراط مستقیم وہ صراط مستقیم ہے کہ دینا قیما ملت ابراہیم حنیفہ، یہ ایسا مذہب ہے کہ بہت ٹھوس بنیادوں کے ساتھ قائم ہے، اس کے اندر کجی نہیں ہے، اس کے اندر ٹیڑھا پن نہیں ہے، اس کے اندر پیچیدگی نہیں ہے۔ ملت ابراہیم حنیفہ، دنیا کے اندر یہ دین جو صاف و ستھرا ہے، صاف و شفاف ہے، یہ ملت ابراہیم ہے حنیفہ، اس کے اندر کسی قسم کی گمراہیاں نہیں ہیں، لچک نہیں ہے۔ وما کان من المشرکین، اور اس ملت ابراہیم، اس دین اور اس مذہب کی خصوصیت جس کے ذریعے سے یہ ممتاز ہوا اور پوری دنیا میں سربلند ہوا یہ دین، یہ مذہب، اس کی سر فہرست یعنی جو بنیاد اس کی تھی کہ اس کے اندر شرک نہیں تھا، یعنی ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے، اپنے پالنہار کے ساتھ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے، اپنے پیدا کرنے والے کے ساتھ کسی اور کو خالق نہیں جانا، کسی اور کو مالک نہیں سمجھا، کسی اور کو داتا نہیں جانا، کسی اور کو بخشنے والا، کسی اور کو اولادیں دینے والا، کسی اور کو بیماریاں دور کرنے والا نہیں سمجھا۔ قل ان صلاتی، اسی بات کا حکم آپ کو بھی دیا جا رہا، اے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس بات کا؟ اسی توحید کا اور اسی شرک سے بیزاری کا، کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، آپ یہ اعلان ڈنکے کی چوٹ پر سارے جہان والوں کو یہ پیغام دے دیجئے کہ آپ کی اپنی زندگی بھی، آپ کی اپنی نمازیں بھی، آپ کے اپنے زکوٰۃ بھی، آپ کا اپنا حج بھی، سب کچھ زندگی، سب کچھ مرنا، یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے اور کسی کے لیے نہیں ہے، ملاوٹ نہیں ہے آپ کی زندگی کے اندر۔ اور یہ بات بھی کہہ دیجئے لا شریک لہ وبذالک امرت، کہ اب میں اپنے پالنہار کے ساتھ، سارے جہان کو پیدا کرنے والے کے ساتھ کبھی بھی شرک نہیں کروں گا۔ وبذالک امرت، اور اسی بات کا حکم آسمانوں سے مجھے دیا گیا ہے، وانا اول المسلمین، اور اسی توحید کا نام اسلام ہے۔ وانا اول المسلمین کا معنی یہ ہے، ایک اگر انسان مسلم ہے
اور اس کی زندگی کے اندر توحید نہیں ہے، شرک ہے، نبیوں کو شریک کرتا ہے، اللہ کے برابر بنا دیتا ہے، اولیاء کو اللہ کے برابر لا کر کھڑا کر دیتا ہے، بزرگوں کو اللہ کے برابر لا کر کھڑا کر دیتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ بھی ہمیشہ سے زندہ ہے، اور کہتا ہے کہ بزرگ بھی ہمیشہ سے زندہ رہیں گے، کہتا ہے اللہ بھی ہمیشہ جو ہے اس کو زندگی ہے، اور ہمارے نبیوں کو بھی ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو جو یہ کہتا ہے وہ کہہ لے کہ میں مسلم ہوں، لیکن اللہ کی نگاہ میں وہ مسلم نہیں ہے۔ مسلم کا معنی ہی موحد ہوتا ہے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کا حکم دیا ہے بحیثیت اسلام کے۔ تو اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس توحید کے علمبردار ہیں، اور اسی توحید کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دیا، اور ساری زندگی اسی پر گزارنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا اور اپنے پیغمبر کو دیا، تو پھر تمام کے تمام انسان اور تمام کے تمام جن کتنا محتاج ہوں گے اس توحید کے آخرت اور دنیا میں نجات پانے کے لیے۔ یہ توحید ہے کیا مسلمانوں؟ پردہ نشین ماں اور بہنوں، یہ توحید ہے کیا؟ یہ بار بار اس بات اور یہ لفظ دہرایا جاتا ہے کہ توحید، اللہ کی توحید، اللہ کی الوہیت، اللہ کی تنہا عبادت ہے کیا یہ؟ تو آپ کو میں بتاؤں، یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، قرآن مجید سے اگر ذرا بھی لگاؤ ہوگا ہمیں اور آپ کو تو ہم نے وہ واقعہ قرآن مجید کے اندر پڑھا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ یوسف علیہ السلام کے نام پر پوری سورہ نازل فرما دیتا ہے قرآن مجید کے اندر، اور اس سورہ کے اندر ایک واقعہ نقل کرتا ہے یوسف علیہ السلام کے حیات طیبہ سے۔ کیا واقعہ نقل کرتا ہے؟ یوسف علیہ السلام جیل میں ہوتے ہیں، جیل کے اندر بہت سارے قیدی ہوتے ہیں، بہت سارے جو قیدی ہوتے ہیں، پیغمبر کا مشن جیسا کہ میں نے پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر بتایا توحید ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، جس مالک نے پیدا کیا ہے اس مالک کی طرف بندے رجوع کر لے جائیں۔ قید خانے میں ہوتے ہیں یوسف علیہ السلام، اپنے قید کے ساتھیوں کو کیا کہتے ہیں؟ اپنی زندگی کے لے کر پریشان نہیں ہوتے کہ میں جیل میں ہوں، کیسے رہائی پا جاؤں، کیسے لوگوں کے اندر سرخرو ہو جاؤں، کیسے جو داغ میری زندگی پر لگا ہے یہ مجھ سے کیسے ہٹ جائے، معاشرے میں کیسے جیوں گا، کیسے مروں گا۔ ان تمام باتوں کی پرواہ نہ کیے بنا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے قید کے ساتھیوں سے کیا کہتے ہیں؟ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ یہ لفظ سنیے گا مسلمانوں، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ کیا یہ متفرق بکھرے ہوئے معبود بہتر ہیں؟ بکھرے ہوئے پالنہار جو تم نے بنا رکھے ہیں، یہ بکھرے ہوئے معبود، بکھرے ہوئے پالنہار، بکھرے ہوئے تمہارے اپنے بنائے ہوئے خدا یہ بہتر ہے کہ ام اللہ الواحد القہار، یا وہ ایک اللہ جو ہر کسی پر غالب ہے، تنہا ہے اس کی ذات، پیدا کرنے میں بھی، دینے میں بھی، مارنے میں بھی، جلانے میں بھی، زمینوں سے اناج اگانے میں بھی، آسمانوں سے بارش برسانے میں بھی تنہا ہے۔ وہ بہتر ہے تنہا اس کی ذات، یا یہ بکھرے ہوئے معبود جو تم نے بنا رکھے ہیں یہ بہتر ہے؟ یہی توحید ہے مسلمانوں، یہی توحید ہے۔ ہر جگہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہماری اور آپ کی نگاہوں کے سامنے ہونی چاہیے، تبھی جانیے گا کہ آپ کی زندگی میں اسلام ہے، ورنہ پریشانیوں میں، بیماریوں میں اگر کسی اور کا نام بھی آپ کے ذہن میں آتا ہے تو جان جائیے آپ مسلم نہیں ہیں۔ معاشرہ آپ کو مسلم گردانے، معاشرہ آپ کو مسلم سمجھے، لیکن جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے صف میں نہیں کھڑا کرے گا، اور یہ کتنی بڑی بد نصیبی ہوگی ایک انسان کے لیے جو کلمہ پڑھتا ہو اور پھر اس کلمے کی برکت سے محروم کر دیا جائے۔ توحید ہے کیا؟ قرآن مجید کے دوسرے آیت سے اور دوسرے واقعے سے آپ اندازہ لگائیے۔ بنی اسرائیل کو لے کر موسیٰ علیہ السلام نکلے فرعون اور فرعون کے حوالی موالی کے ظلم سے بچانے کے لیے، فرعون کے قتل غارت گری سے بچانے کے لیے بنی اسرائیل قوم کو موسیٰ علیہ السلام جو کہ کتنے بڑے پیغمبر ہیں لے کر نکلے، اور جب نکلے تو پیچھے بھی خبر لگ گئی، فرعون کو لگی خبر کہ یہ بھاگ رہے ہیں موسیٰ اپنی قوم کو لے کر،
ہماری غلامی سے نکال رہے ہیں اور اللہ کی غلامی کی طرف لے جا رہے ہیں، اور ہمارے ظلم سے اور ہماری اس بادشاہ سے ان کو نکال رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جب لے کر نکلے تو پیچھے یہ بھی پڑ گئے، فرعون اور فرعون کے وزیر اور سپاہی فوج پوری پیچھے لگ گئی، نیست و نابود کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، اللہ کے نام لینے والوں کو ختم کرنے کے لیے۔ جب یہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر پہنچے تو پتہ چلا سامنے سمندر ہے، نہ ادھر کو راستہ ہے نہ ادھر کو راستہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی گھبرائے اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی گھبرائی، تو پیچھے آ گئے، اب تو سارے کے سارے ختم کر دیا ہے۔ زندگی کی روشنی بالکل ختم ہو چکی ہے، اندھیرا ہے، اب اندھیرا ہے سامنے، پیچھے فرعون کا لشکر، سامنے پانی ہے، دریا ہے، سمندر، نہ کوئی کشتی نہ کچھ۔ لوگوں نے کہا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، اب تو ہم پکڑ لیے جائیں گے، جن سے بھاگ رہے تھے اب پکڑ لیے جائیں گے، سمندر میں چھلانگ لگا نہیں سکتے، پھر بھی موت ہے، اور پیچھے وہ لوگ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ یہی توحید ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ یہی توحید ہے۔ کہا قال کلا ان ربی سیہدین۔ موسیٰ کی قوم نے کہا ہم پکڑ لیے جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان ربی سیہدین، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ان ربی سیہدین، یقیناً ہمارا رب، یقیناً میرا پالنہار ہمیں کوئی نہ کوئی راستہ ضرور دکھائے گا۔ اس اندھیرے میں، اس موت کے جو ہے سائے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک روشنی ضرور پیدا کرے گا۔ اس یقین کا نام توحید ہے۔ جب ہر طرف موت انسان کو دکھائی دینے لگ جائے، ہر طرف بیماریوں کا ایک جو ہے ریلا ہو، اور ہر طرف مصائب ہوں، کوکھ خالی ہو، ماؤں کی امید نہ ہو بچے جننے کی، اس موقع پر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یاد آئے نا، اسی چیز کا نام توحید ہے۔ اس موقع پر اگر کچھوچھا کا نام یاد آتا ہے، اس موقع پر اگر سعودی عرب کی ہی کوئی قبر کی یاد آتی ہے، یا موسیٰ اور عیسیٰ کی قبر کی یاد آتی ہے، یا ابراہیم اور آدم کی قبر کی یاد آتی ہے، یا خود ان کی ذات یاد آتی ہے، تو پھر یہ توحید نہیں۔ مسلمانوں کی سب میں دنیا میں تو انسان جی لے گا، لیکن آخرت اور قبر کی زندگی میں نہیں، محروم کر دیا جائے گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام اتنے بڑے پیغمبر ہو کر اس توحید کی پاسداری کرتے ہوئے اپنی قوم کو سبق دیتے ہیں کہ دیکھو میں موسیٰ ہوں، میں نے بات کی ہے رب ذوالجلال سے، لیکن پھر بھی تمہیں بچانے کا اور خود کے نفس کو بچانے کا اختیار میرے ہاتھ میں نہیں۔ کلا ان ربی سیہدین، اس موت کے سائے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہمیں بچائے گا، ہمیں اور تمہیں۔ خود بچانے کا اختیار نہیں تھا۔ اگر خود بچانے کا وہ پیغمبر اختیار رکھتے تو یہ نوٹنکی کہلاتی مسلمانوں، یہ ڈرامہ کہلاتا کہ پاور تو رکھ رہے ہیں بچنے بچانے کا، پھر بھی اپنی قوم کے سامنے کہہ رہے ہیں ہمارا پالنہار ہمیں بچائے گا۔ یہی نا، پوری دنیا کا رخ بدلنے کا پاور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر رکھتے تو جنگوں میں اپنوں ہی کا خون بہانے کا وبال اپنے سر پر کیوں پالتے؟ اپنے ہی لوگوں کا خون جنگ بدر میں کیوں بہنے کا سبب بنتے؟ کیوں؟ پھر یہ ڈرامہ کہلاتا۔ نبی علیہ السلام کی پوری زندگی جھوٹ کہلاتی کہ نہیں کہلاتی؟ یہ جنگوں کا جو دور ہوا ہے یہ سب کیوں ہوتا؟ نبی علیہ السلام کی اپنی دلی خواہش یہی تھی کہ کسی کا خون نہ بہے۔ جب خود کے انتقام لینے کی بات آئی تو کیا کہا تھا سنہ 8 ہجری میں؟ لوگوں آزاد ہو، ٹھیک ہے تمہیں میرے اپنوں کو مارا تھا مکہ میں، ان کا خون بہایا تھا، میں نہیں بدلہ لیتا، جاؤ تم لوگ آزاد ہو، میں نے تم لوگوں کو معاف کر دیا۔ نبی علیہ السلام کی فطرت یہ تھی، نبی علیہ السلام کی فطرت یہ تھی۔ نبی علیہ السلام کی بیٹیوں کو طلاق ہوا، نبی علیہ السلام کے نبی بنائے جانے کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے طلاق نہ ہونے دیتے۔ خود 6 اولاد نبی علیہ السلام کی زندگی میں وفات پا گئی، آنکھوں سے آنسو تھے نبی علیہ السلام کے، مرنے نہ دیتے۔ ابو لہب تک بت کرا، ابو لہب، یہ جو ابو لہب کی سورہ ہے، ابو لہب سگے چچا ہیں نبی علیہ السلام کے، ان کو جہنمی کیوں ہونے دیتے؟ اگر ساری دنیا کی کایا پلٹنے کا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو، بزرگوں کو، اولیاء کو دے دیا تھا، تو نبی علیہ السلام سب سے بڑے بزرگ، نبی علیہ السلام سب سے بڑے پیغمبر، تو اپنے چچا کو جہنم میں جلنے کیوں دیتے؟ جنگ بدر میں، جنگ احد میں
اپنے ہی رشتہ داروں کا خون بہنے کیوں دیتے؟ خود مکہ سے نکلنے پر مجبور کیوں ہوتے؟ اپنا گھر کوئی چھوڑنا چاہتا ہے؟ آپ بتاؤ، آپ کو کتنی پریشانیاں ہوتی ہیں، آپ چھوڑنے پر مجبور ہو، کتنا بھی ہو جائے لیکن آپ اپنا گھر نہیں چھوڑتے۔ لیکن نبی علیہ السلام نے مکہ سے نکلتے ہو کیا کہا تھا؟ اے مکہ، اے مکہ، مکے سے باہر نکلے جب کھڑے ہو کر کہا اے مکہ، مجھے تجھ سے اتنا لگاؤ ہے، مجھے تجھ سے اتنی محبت ہے، اگر یہ تیرے اندر رہنے والے لوگ مجھے نہ نکالتے تو میں ہرگز تجھے نہ چھوڑتا۔ جو بات یہ کہہ رہے ہیں پیغمبر، یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ مطلب یہ کہ اختیار نہیں ہے، پاور نہیں ہے۔ پاور کس کے پاس ہے؟ جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا ان ربی سیہدین، پیچھے فرعون ہے، آگے سمندر ہے، لیکن راستہ بیچ کا کون نکالے؟ رب الجلال، اللہ تعالیٰ نے نکالا بھی۔ کیا نکالا؟ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی، آسمان سے اتارا، حکم دیا، کیا کہا؟ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، کہ اے موسیٰ تم نے جو ہاتھ میں لاٹھی لی ہوئی ہے اس لاٹھی کو اس پانی پر مارو۔ فَانْفَلَقَ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اس حکم پر عمل کیا، فَكَانَ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، تو وہ پانی بیچ سے الگ ہو کر دو پہاڑ کی شکل لے لیا اور بیچ سے راستہ بن گیا۔ عمل کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، پیغمبروں کو بھی دیا ہے، مسلمانوں کو بھی دیا ہے۔ حلال کمانے کا ان کو بھی حکم تھا، ہمیں اور آپ کو بھی ہے۔ حرام سے بچنے کا حکم ان کو بھی تھا، ہمیں بھی ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عمل کرنے کا حکم دیا کہ آپ لاٹھی ماریے راستہ میں نکالوں گا، ویسے ہی اسلام اور قرآن اور نبی علیہ السلام کی زندگی کو محفوظ کر کے مسلمانوں ہمیں حکم دیا ہے کہ تم اس پر عمل کرو، تمہاری زندگی کا سامان میں فراہم کروں گا۔ نتائج کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، رزلٹ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، عمل کرتے جاؤ، نتیجہ میں نکالو۔ اسی چیز کا نام توحید ہے۔ قرآن مجید کی ایک دوسری آیت اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم، تم کیا سمجھتے ہو؟ توحید یہ ہے کہ تم دو بات کر رہے ہو آپس میں تو اس یقین کے ساتھ بات کرو کہ تیسرا رب ذوالجلال سن رہا ہے۔ اسی چیز کا نام، تیسرا آدم نہیں، تیسرا موسیٰ علیہ السلام نہیں، تیسرا عیسیٰ علیہ السلام نہیں، تیسرا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں۔ کون ہے تیسرا؟ الا هو رابعهم الا هو خامسهم، اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تیسرا ہے جو ہماری اور آپ کی سرگوشیوں کو سن رہا ہے۔ اگر آپ 5 لوگ ہیں تو چھٹا کون ہے؟ آپ کی باتوں کو سننے والا، آپ کی پلاننگ کو دیکھنے والا، سننے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے اور کسی اور کی ذات نہیں۔ اسی چیز کا نام توحید ہے اور اسی یقین کا نام توحید۔ زکریا علیہ السلام نے جب عمران کی بیوی کے گود میں مریم کو دیکھا، عمران کے بیوی کے گود میں جب مریم کو دیکھا تو زکریا پیغمبر ہیں، بے اولاد ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں۔ کون ہے زکریا علیہ السلام؟ پیغمبر ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں۔ جب عمران کی بیوی کے گود میں دیکھا مریم کو تو ایک بے اولاد آدمی تمنا ہمیشہ رکھتا ہے، اور جب ایسا موقع ہوتا ہے تو اس کی تمنا اور اس کی تڑپ اور بڑھ جاتی ہے۔ پیغمبر ہیں، خود اولاد نہیں دے پا رہے ہیں، اپنی بیوی کے کوکھ میں خود اولاد نہیں ڈال پا رہے ہیں۔ جب دیکھتے ہیں مریم کو کہتے ہیں اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ دے دے مجھے بھی۔ فنادتہ الملائکہ، اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا، فرشتوں کو بھیجا، فرشتے نے زکریا علیہ السلام کو دی خوشخبری کہ یحییٰ کی خوشخبری اللہ تعالیٰ آپ کو سناتا ہے کہ آپ کو بھی اولاد ہوگی۔ تو زکریا علیہ السلام نے جانتے کیا کہا؟ قال رب انا یکون لی غلام، کہ اے میرے پالنہار مجھے بچہ کہاں سے ہوگا؟ وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر، بچے ہونے کے سارے سبب، سارے ریزن ختم ہو چکے ہیں، سارے وسائل ختم ہو چکے ہیں، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، وامرأتی عاقر، اور یہ میری بیوی باج ہو چکی ہے۔ وکذا، تو فرشتوں نے کیا کہا؟ کذالک اللہ یفعل ما یشاء، فرشتوں نے کہا یہ تیرا اللہ ہے، اے زکریا آپ پیغمبر ہو لیکن یہ اللہ کی ذات ہے آپ کے کہ یفعل ما یشاء، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یہ واقعہ بھی یہ بات بتلا رہا ہے کہ انبیاء علیہ السلام جو دنیا میں سب سے بڑے بزرگ ہوتے ہیں وہ خود استطاعت نہیں رکھتے کہ خود صاحب اولاد ہو جائیں۔ تو آج مسلمان کس دھوکے میں ہیں؟ یہاں جاتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، یہ لٹکا لیتے ہیں، وہ لٹکا لیتے ہیں، اور کس یقین کے ساتھ
ایسی زندگی گزارتے ہیں، مسلمانوں کی صف میں نہیں کھڑے ہوں گے کل قیامت کے روز۔ آج اسلام پر فخر ہے لیکن عمل ایسا ہے تو اسی اسلام سے محروم ہو جائیں گے۔ پھر مریم علیہ السلام قالت رب أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء۔ مریم علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، کنواری لڑکی ہیں، بالکل کنواری ہیں بالکل۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی پاک دامنی کا نقشہ قرآن کے اندر کھینچا ہے، ان کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ پیغام آیا کہ آپ کو بنا مرد کے چھوئے ہی اولاد ہوگی، عیسیٰ آپ کے بطن میں پلیں گے، آپ کی گود میں پلیں گے۔ تو مریم علیہ السلام نے کہا ربی أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، کہ میرے پالنہار مجھے کہاں سے اولاد ہوگی، حالانکہ مجھے کسی انسان نے چھوا ہی نہیں، کسی انسان نے نہیں چھوا، مرد و مرد کسی عورت نے بھی، بشر میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں۔ ولم یمسسنی بشر، کسی نے چھوا ہی نہیں مجھے، انسان نے، اتنی پاک دامن عورت تھی۔ قال كذلك الله يخلق ما يشاء، آواز آئی تیرا اللہ ہے وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ بنا ماں باپ کے آدم کو بنا دیا، بنا ماں باپ کے حوا کو پیدا کر دیا، اسی طریقے سے بنا باپ کے تیرے بطن میں عیسیٰ کو پالے گا، پھر بعد میں چل کر وہ نبی بن گئی۔ خاموش ہو گئی، یقین ہو گیا ہاں اللہ کرے گا۔ خود کتنی بڑی ہے، خود کتنا مقام ہے، لیکن کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا آمنا سامنا ہوا، بادشاہ سے ہوا، سب سے ہوا، جو دعوت ان کی زندگی کا مقصد تھا۔ انہوں نے توحید بتائی، کیا توحید ہے؟ والذی هو یطعمنی ویسقین، کہ بھوکا ہوتا ہوں تو بھوک اللہ تبارک تعالیٰ مٹاتا ہے، پیاس بجھتی ہے تو اللہ تعالیٰ بجھاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، مرض میں مبتلا ہوتا ہوں، مریض ہو جاتا ہوں تو شفا بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ آج مسلمان سب سے بڑے پیغمبر کی امت ہے، سب سے بڑے پیغمبر کی امت ہے، جن کو توحید کا سب سے زیادہ لاج رکھنا چاہیے تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی وحدانیت کا سب سے زیادہ لحاظ رکھنا چاہیے تھا۔ آج وہی اکثریت، اسی امت کی اکثریت شرک میں مبتلا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت بھول چکی ہے اور ایسے دلدل میں جا کر گر چکی ہے کہ جس کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے خود کھینچا ہے۔ جو شرک کرتا ہے فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخَطَّفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، گویا کہ وہ آسمان سے گرا، چڑیوں نے، پرندوں نے اچک لیا، کہیں دور جا کر اس کو پھینک دیا گیا، ہوا نے کہیں اور دور پھینک دیا، اسے کوئی حیثیت، کوئی وزن نہیں رہا۔ آج جو پوری دنیا میں اس امت اسلامیہ کا جو وزن ہے آپ کی نگاہ کے سامنے، روئی بھی کی حیثیت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ توحید نہیں ہے۔ آپ اپنے علاقے کے ایک موحد آدمی کو اٹھا لیجیے، ایک اکیلا تنہا موحد آدمی جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اللہ تعالیٰ کی صفات میں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتا، نہ نبی کو، نہ ولی کو، نہ کسی کو بھی نہیں شریک کرتا، نہ دھاگوں کو، نہ کسی کو نہیں، کہیں بھی اپنے سر کو نہیں جھکاتا، کہیں بھی ہاتھوں کو نہیں پھیلاتا۔ آپ اس کی طاقت کا اندازہ لگا لیجیے، آپ ہزار مل کر کمزور ہیں، اور وہ تنہا موحد جو اللہ تعالیٰ کی اس توحید کی پاسداری کرتا ہے نا، وہ تنہا مضبوط ہے، طاقتور ترین بھی انسانوں میں سے وہ انسان ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے ابراہیم علیہ السلام تنہا تھے اور اسی توحید کی وجہ سے وہ طاقتور تھے۔ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر بادشاہ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں ڈباتا ہے۔ بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے۔ ہم میں سے اچھا عہدے پر رہنے والا انسان بھی نا اپنے سے بڑے والے عہدے والے سے خوف کھاتا ہے، ڈرتا ہے۔ توحید نہ ہو تو داڑھی بھی کاٹتا ہے کہ کوٹ کچہری کا معاملہ ہے، توحید اچھی نہ ہو تو وہ اسلام کی ہر چھوٹی اور بڑی چیز پر عمل کرنے سے گھبراتا ہے، کہتا ہے معاشرہ اجازت نہیں دیتا، کہتا ہے سماج اجازت نہیں دیتا۔ یہ شرک کی نشانیوں میں سے ہے۔ اگر آپ مکمل طور پر شرک میں مبتلا نہیں، کچھ تو کچھ شرک میں ضرور مبتلا ہے کہ اسی وجہ سے یہ خوف آپ کے دل میں گھر کر چکا ہے۔
یہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب بیمار ہوتا ہوں تو اللہ تعالیٰ ہی شفا دیتا ہے۔ اور توحید کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے مثال دے دی، کیا کہا؟ تم مردوں کی بات کرتے ہو، یہاں عورتوں کی بات اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتهما۔ ہماری عورتیں شکایت اکثر کرتی ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر ایسا ماحول نہیں ہے، ہمارے شوہر ایسے نہیں ہیں، ہمارے فلاں ایسے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مثال دیتا ہے، کہتا ہے جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے آپ مثال دیکھیے، نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی، یہ دونوں کون تھیں؟ میرے دو بزرگ بندوں کے ماتحت میں تھی، دو بزرگ بندوں کی بیوی تھی۔ فخانتہما، ان دونوں نے اپنے اپنے شوہروں کی خیانت کی، یعنی بات نہیں مانی پیغمبر کی۔ فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا، تو نہ نوح کی پیغمبری نہ لوط علیہ السلام کی پیغمبری کام آئی اپنی اپنی بیویوں کو بچانے میں۔ فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین، اور کہہ دیا گیا نوح علیہ السلام کی بیوی کو اور لوط علیہ السلام کی بیوی کو کہ جیسے جانے والے جہنم میں جا رہے ہیں تم بھی چلی جاؤ جہنم میں، تمہارا شوہر پیغمبر ہے، تمہیں نہیں بچائیں گے اس کی پیغمبری، تم نے میری نافرمانی کی، تم نے میرے ساتھ خیانت کی، تمہارا معاملہ تمہارا حشر ایسا ہی ہوگا۔ اور مومن کی مثال کیا دی اللہ تعالیٰ نے؟ اسی کے بعد وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ۔ اللہ تعالیٰ نے مثال دی مسلمانوں کے لیے کہ دیکھو قوت کا کیا معاملہ ہوتا ہے، طاقت کا کیا معاملہ ہوتا ہے توحید کی وجہ سے، کہ بیوی تو فرعون کی ہے، بادشاہ کی، جس سے موسیٰ بھی تھوڑا بہت خوف کھا رہے ہیں، جس سے پوری کی پوری قوم خوف کھا رہی ہے، فرعون، اس کی بیوی ایمان لے آتی ہے اور اپنے رب کو پکارتی ہے، کہتی ہے کہ رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، اے میرے پالنہار میرے لیے جنت میں گھر بنا دے، ونجنی من فرعون وعملہ، اور میرے جو شوہر ہے میرا فرعون، اس سے اور اس کے عمل سے اور ظالم قوم سے مجھے نجات دے۔ بیوی ہے لیکن توحید دل کے اندر گھر کر چکا ہے، تو طاقت اتنی ہے، قوت اتنی ہے کہ فرعون کے حواری مواری ہو، پوری کی پوری حکومت اور سلطنت ہو، وہ توحید سے باز نہیں رکھ سکتے، توحید سے پھیر نہیں سکتے اپنی بیوی کو ہی۔ اس توحید کا فائدہ کیا ہے؟ اس توحید کا فائدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر دنیا کے اندر کیا فائدہ بتایا، کہا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جو لوگ ایمان لائے یعنی لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا اور اس اقرار پر قائم رہے، ثابت قدم رہے، اللہ کو معبود ماننے کے بعد، اللہ کو داتا ماننے کے بعد، اللہ کو اولاد دینے والا ماننے کے بعد، اللہ کی تنہا عبادت کا اقرار کر لینے کے بعد کہ وہی حقدار ہے، اسی پر قائم رہے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور شرک نہیں داخل کیا، شرک داخل نہیں کیا اس اقرار کے اندر، اولئک لہم الامن وہم مہتدون، ایسے ہی لوگوں کے لیے دنیا کے اندر بھی سکون ہے، اطمینان ہے، چین ہے، شانتی ہے، امن ہے، وہم مہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ آج پوری دنیا کے اندر اور عالم اسلام کے اندر جو ہلچل مچی ہوئی ہے، جو بے چینی ہے، جو اضطراب ہے، جو ہلکا پن ہے، یہ اسی کی وجہ سے اولئک لہم الامن، امن نہیں ہے، پیس نہیں ہے، شانتی نہیں ہے، مطلب توحید کے اندر خلل ہے، مطلب لا الہ الا اللہ کے اقرار کے اندر خلل ہے، کہیں بھی سر جھکا لیا، کہیں بھی ہاتھ پھیلا لیا، مطلب توحید کے اندر خلل ہے۔ اسی لیے پوری امت اسلامیہ کلی طور پر اس بے چینی میں اور اضطراب کے اندر ملوث ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے اس کا منتشر رہی ہے۔ یہ تو دنیا کے اندر فائدہ ہے کہ انسان کو امن مل جائے گا، پیس مل جائے گا۔ آپ سعودی عرب کی مثال لے لیجیے، جب تک وہاں توحید نہیں تھی لوگ حج کو جاتے تھے، میں مثال دے دوں، آپ ہو سکتا ہے سوچے کسی دن آ رہا ہے، ایسا بات نہیں ہے، ایسی ہی بات ہے۔ جب سعودی عرب کے اندر توحید نہیں تھی، جگہ جگہ قبے اور مزارات بنے ہوئے تھے، تو خانہ کعبہ کے اطراف میں ہی حاجیوں کا قتل عام ہوتا تھا، خانہ کعبہ کی چار دیواروں کے ارد گرد لوگوں کو، حاجیوں کو لوٹا جاتا تھا، سفر صعوبتوں سے ہوتا تھا،
جب لوگ حج کو جاتے تھے گھر والوں کو اس طریقے سے الوداع کرتے تھے کہ اب واپس لوٹ کے نہیں آنا ہے، اب واپس لوٹ کے نہیں آنا ہے. گھر والے بھی سمجھ لیتے تھے اور جانے والا بھی سمجھ لیتے تھے. لیکن جب توحید آئی ہے تو آپ وہاں کا امن، وہاں کی پیس، وہاں کی شانتی آپ دیکھ سکتے ہیں. آخرت کے اندر کیا فائدہ ہے؟ آخرت کے اندر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جب ساری مخلوق سامنے ہوگی، فیصلہ کرنے والا صرف رب ذوالجلال ہوگا، تنہا رب فیصلہ کرے گا اور ہر کوئی اپنے اپنے گناہ، اپنی اپنی نیکیوں کے ساتھ سامنے رب ذوالجلال کے حاضر ہوگا. کوئی اگل بگل سفارشیں نہیں آئے گا، جیسے کورٹ کچہری میں انسان لے کے جاتا ہے، تھانوں میں لے کے جاتا ہے، ایسا نہیں ہوگا معاملہ. ہر انسان تنہا جائے گا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ 100 دفتر ہوں گے، ایک انسان کے 100 دفتر ہوں گے. 100 دفتر میں سے 99 دفتر گناہوں سے بھرے ہوں گے، اور ہر رجسٹر دفتر کتنا بڑا ہوگا؟ کل سجل مد البصر، جتنا دور ہم دیکھ پا رہے ہیں اتنا بڑا دفتر وہ رجسٹر ہوگا. ہر دفتر 99 دفتر سب کا سب گناہوں سے بھرا پڑا. اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اس کا ایک اور جو چھوٹی سی جو پرچی ہے وہ بھی لے کر آؤ. چھوٹی سی پرچی لائی جائے گی. اس آدمی سے کہا جائے گا کہ کیا یہ سب گناہ جو تمہارے ہیں تمہارے اپنے ہیں کہ میں نے کچھ ظلم کیا ہے یا میرے بندوں نے اس پر کچھ زیادتی کی، کچھ ایکسٹرا بڑھا کر لکھ لیا ہے؟ تو وہ بندہ خود کہے گا یا نہیں، لا یا ربی، نہیں ایسا نہیں ہے، اس میں کوئی نہ گھٹا ہوا نہ بڑھا ہوا ہے، اس نے ہر چھوٹی بڑی چیز کو نوٹ کیا ہے جو میں نے کیا ہے. پھر وہ چھوٹی سی پرچی دکھائی جائے گی، اس کو کہا جائے گا یہ بھی تمہاری، کہے گا ہاں. تو پھر وہ بندہ خود سے کہے گا اے اللہ تعالیٰ 99 رجسٹر گناہوں سے بھرے پڑے ہیں، ان گناہوں کے سامنے یہ چھوٹی سی پرچی کیا حیثیت، کیا معنی رکھتی ہے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا انک لا تظلم، اے میرے بندے آج تجھ پر کچھ ظلم نہیں ہوگا. ترازو کے ایک پلڑے پہ وہ 99 دفتر جو نگاہ کے برابر، نگاہ جتنی دور جاتی ہے اتنے بڑے ہوتے ہیں، ایک پلڑے پر رکھ دیا جاتا ہے. پھر وہ چھوٹی سی پرچی جس پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوتا ہے وہ دوسری پرچی پر، دوسرے پلڑے پر رکھ دیا جاتا ہے. فتاشت السجلات، تو جو 99 دفتر والے ہوتے ہیں، پلڑا ہوتا ہے، وہ جو ہواؤں میں تیرنے لگ جاتا ہے اور وہ لا الہ الا اللہ کی چھوٹی سی پرچی بھاری پڑ جاتی ہے. یہ توحید کی برکت ہے کہ آپ کے اور ہمارے نام اعمال گناہوں سے چاہے جتنا بھرے پڑے ہوں، لیکن اگر اس کے اندر توحید ہوگی تو کل قیامت کے روز یہ رب ذوالجلال کا وعدہ ہے کہ وہ جنت دے گا ہمیں اور آپ کو، جنت دے گا ہمیں اور آپ کو، اور امن دے گا اس روز جس روز ہر کوئی پریشان ہوگا، بے چین ہوگا. آخر میں اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو توحید کی پاسداری کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین جب تک زندہ رکھ، اپنی توحید اپنے اسلام پر باقی رکھ. الہ العالمین جب ہماری موت ہو، جب ہماری وفات ہو، الہ العالمین اسی توحید اسی اسلام پر وفات ہو. الہ العالمین ہمیں اور ہم تمام مسلمانوں کو قرآن حدیث کی تعلیمات کی روشنی میں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہمیں نبی علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین جس طریقے سے تو نے صحابہ کرام کو ان کی توحید کی وجہ سے سرخرو کر دیا، الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو بھی اسی توحید کی وجہ سے سرخرو کر دے. الہ العالمین ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے بچا لے. الہ العالمین ہمیں دنیا اور آخرت میں سرخرو کر دے. ایمان والوں میں سے الہ العالمین ہمارا حشر کرنا صدیقین، نبیین، شہداء، صالحین کے ساتھ الہ العالمین ہمارا حساب و کتاب کرنا. الہ العالمین ہمیں جنت میں جانے والوں میں سے بنا. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رحیم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى